ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 154ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 183 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو، لکھے گئے تمہارے اوپر روزے۔ یا ایہا کے معنی آتے ہیں اے، کلمہ ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خطاب کرنے کے لیے آتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یعنی دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ کتبہ کا مطلب آتا ہے لکھے گئے یا فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، صوم یا پھر صیام کے لفظ معنی چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، کھانے پینے یا کسی کام کرنے سے رک جانے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اس کا مفہوم مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں کہ صیام جمع ہے صوم کی۔ صوم یا روزہ اصطلاح شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکے رہے۔ جو روزے فرض ہیں وہ ماہ رمضان کے ہیں۔ غیبت، فحش، بد زبانی وغیرہ زبان کے تمام گناہوں سے روزہ میں بچے رہنے کی سخت تاکیدیں حدیث میں آئی ہیں۔ جدید و قدیم سب کے سب طبیبیں اس پر متفق ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج اور جسم انسانی کے لیے بہترین مصلح ہے۔ پھر اس سے سپاہیانہ ہمت اور ضبط نفس کی روح جو ساری امت میں تازہ ہو جاتی ہے، اس کے لحاظ سے بھی مہینہ بھر کی یہ سالانہ مشق ایک بہترین نسخہ ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی جیسے کہ لکھے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ کما کے معنی آتے ہیں یعنی، جیسا کہ، اسے کلمہ تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور کتبہ یعنی لکھے گئے یا فرض کیے گئے، اس سے پہلی والی آیت میں بھی اس کو دیکھا گیا۔ علی الذین یعنی ان لوگوں پر، من قبلکم یعنی جو تم سے پہلے تھے، یا پھر یہ کہ یہ نصاب تربیت امت سابقہ کو بھی دیا گیا تھا۔ لعلکم یعنی تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقوی اس صلاحیت کا نام ہے جو انسان کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرے، اس کی نافرمانی سے اسے بچاتا ہے، اور وہ انسان ظاہر اور چھپے ہر وقت اور ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روزہ تم میں تقوی و صلاح کی مخفی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے فرض کیا گیا۔ اسلام میں علم الاخلاق میں تقوی اور روزے کی حیثیت ایک ہے۔ تقوی کے معنی تمام ممکن محاسن کا حصول اور تمام برائیوں سے احتراز ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ روزہ اخلاق و روح کے آخری معراج ہے۔ دیکھیے تو کامل ایک ماہ تک ضبط خواہش کتنا مشکل کام ہے، لیکن مسلمان صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خالص روحانی اور اصلاحی تدبیر سے کھانے پینے کی بے اعتدالیوں اور بے ضابطگیوں پر ایک ناقدانہ نظر اور ان کا مکمل مداوع۔ روزے دار اور غیر روزے دار میں ایک محسوس اور بین فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے روزے دار وہ ہے جو گالی گلوچ سے پرہیز کرے
اور اگر اسے کوئی مجبور کرے تو کہہ دے کہ میں صائم ہوں، روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزے دار بھوک اور پیاس کی تلخیوں کو صرف میرے لیے برداشت کرتا ہے، اس لیے میں اسے مخصوص اجر سے نوازوں گا۔ غور کیجئے، ایک مسلمان گرمیوں کے موسم میں جس کے ہونٹ سوکھ رہے ہوں، پیاس کی شدت سے بے چین کر رہی ہو اور اس کی طاقت و وسعت میں ہو کہ برفاب کے کوزے منہ میں لگا لے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پیاس ہی کو آب سرد سمجھ کر پی جاتا ہے اور کامل 1 ماہ تک اس ریاضت کو جاری رکھتا ہے تاکہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی سختیوں کو برداشت کیا جا سکے۔ پھر غور کیجئے کہ روزہ امیر اور غریب کو 1 ماہ کے لیے ایک سطح پر لے آتا ہے۔ سب اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، سحری سے افطاری تک سب بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ گویا روزہ مساوات انسانی کا ایک عظیم مظاہرہ ہے اور خالص تربیت ہے، جس سے مقصود سال بھر کی تیاری ہے کہ روزے دار غریبوں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھے۔ سراج البیان جلد اول جو تفسیر ہے مولانا کی، وہاں جا کر کے آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اگر ان آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر روشنی ڈالیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرتی زندگی کو صحت مند بنانے کے لیے امت مسلمہ کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا پروگرام دیا جا رہا ہے تاکہ ان میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے آپس کی حق تلفیوں سے محفوظ رہیں اور زندگی نظم و ضبط سے ہمکنار ہو جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ روزہ جذبات و خواہشات پر کنٹرول کرنے کی سال میں 1 ماہ مسلسل اور پیہم تربیت کرتا ہے۔ روزے دار جب اللہ کے حکم سے جائز، حلال، پاکیزہ اور پسندیدہ خواہشات کو چھوڑنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو حرام، ناجائز، مکروہ اور ناروا عادات کو چھوڑنے میں اسے دقت محسوس نہیں ہوتی۔ روزہ شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر لا کھڑا کرتا ہے، بلکہ اول الذکر لوگوں میں مؤخر الذکر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے کہ آئندہ ان کی اللہ کے دیے ہوئے مال سے مدد کرتے رہیں تاکہ وہ بھی باعث زندگی گزار سکیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس آیت کا ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، پھر آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔